پی ڈی ایم کی سٹوری جو ہے وہ ایز فار ایز اے ڈیموکریٹک موومنٹ از کنسرنڈ اس میں اب پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اے این پی کا حصہ نہیں ہے. جہاں ہم بلاول بھٹو زندہ باد، بے نظیر بھٹو زندہ باد کے نعرے مریم نواز صاحبہ کی زبان سے سنتے تھے، آج ہم بلاول بھٹو صاحب کے زبان سے ان کا نام ہی نہیں سنتے، بلکہ ان کو ایک پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ کے لقب سے وہ نوازتے ہیں اور کافی ایسیڈک اور اسربک باتیں کرتے ہیں. یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں کے اوپر تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے. مریم نواز صاحبہ نے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا کہ اصل میں ہوا یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنانا تھا ان لوگوں نے چیئرمین سینٹ حفیظ شیخ کے خلاف، اور حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ان کو ایم این اے بنایا. اس کے بعد انہوں نے صادق سنجرانی صاحب، جس کو ایک دفعہ پہلے بھی ڈی سیٹ کرنے کی ناکامی رہ چکی ہے، وہ ناکامی کس کے سر کا تاج ہے وہ بھی ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. اس کی انویسٹیگیشن ہونی تھی، پھر نہیں ہونی تھی، پھر وہ ملک کے لیے ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا. بہرحال سنجرانی صاحب کو اس دفعہ سیکنڈ ٹائم اپوز کرنے جب گئے تو بھی گیلانی صاحب جو ہیں وہ فاتح نہیں قرار پائے، حالانکہ ایک واضح اکثریت تھی پی ڈی ایم کی. اس وقت وہ سب ساتھ تھے، جس کے بعد گیلانی صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ چیلنج کریں اس کو سنجرانی صاحب کے چیئرمین شپ کو اور ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کورٹس جائیں گے. کورٹس وہ 10 دن کی تاخیر سے گئے. کورٹس کے اندر ان لیمنی ان کی پٹیشن ڈسمس ہو گئی ایک پریزائڈنگ افسر کے متوقع طور پہ انلیگل ایکٹ کے اوپر. اس کی پھر انہوں نے اپیل ابھی تک دائر کی ہے یا نہیں کی اس کا کوئی علم نہیں ہے، ایجنسی تو کوئی اس کی طرف سے آ نہیں رہی. اور پھر لیڈر آف اپوزیشن کے رول کے لیے انہی صادق سنجرانی صاحب سے ٹھپا لے کے اور انہی سنجرانی صاحب کی پارٹی سے ساتھ لے کے یوسف رضا گیلانی صاحب ایک ایسے عہدے پہ فائز ہو گئے، پیپلز پارٹی انہوں نے فائز کر دیا، جو عہدہ پی ایم ایل نون کو وعدہ کیا ہوا تھا اس پی ڈی ایم کی سچویشن کے بیچ میں. اس کے بعد کافی ساری اور دراڑیں پڑی اور نتیجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے باپ کی سپورٹ سے، بلوچستان کی پارٹی کی سپورٹ سے گیلانی صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا ہے، اور یہ مریم نواز صاحبہ کے مطابق ایک چھوٹا عہدہ ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کس طرح کیا آپ کو دکھاتے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس چھوٹے سے فائدے کے لیے، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اگر آپ کو یہ عہدہ چاہیے تھا اور اتنی بری طرح چاہیے تھا تو آپ محمد نواز شریف صاحب سے مانگ لیتے. اگر وہ آپ کو اپنی جماعت کے 83 آؤٹ آف 83 ووٹس دے سکتے ہیں، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے 17 کے 17 سینیٹرز کے ووٹ دے سکتے تھے، تو اگر آپ یہ ان سے بات کرتے تو وہ آپ کو یہ دے دیتے. اس کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے. اچھا، مریم نواز صاحبہ نے جو تابعداری اور ایمانداری کا جو ایک تنزیہ نیریٹو بنایا تھا خان صاحب کے خلاف، اس کو انہوں نے ذرا سا ایکسپینڈ کرتے ہوئے اس کے اندر اور کچھ لوگوں کو لانے کی کوشش کی. نے تابعداری کرنی ہے، اگر آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے، جو بہت ڈٹائی سے اور بہت یعنی کہ پوری ایکسپوز ہو کر وہ تابعداری کرتا ہے اور باپ کے احکامات مانتا ہے. پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر اور کبھی اپوزیشن کبھی حکومت، یہ نہیں ہو سکتا. کھل کے آپ کو اس کو اون کرنا چاہیے کہ آپ نے باپ کے احکامات مانے ہیں، اس کو تسلیم کیا ہے، اس کو استعمال کیا ہے. جب آپ کو اپنی عوامی قوت پر اعتماد نہیں رہتا، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے سلیکٹ ہونے کے اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عوامی قوت، ووٹ کی قوت آپ کھو چکے ہیں. آپ اب لاکھ کہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، آپ کو باپ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے، باپ کے کہنے پر ووٹ دیا ہے، اور یہ بات آپ کو تسلیم کرنی چاہیے. اچھا، یہ اور بھی پھر انہوں نے تنقید کی. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں لیڈر آف اپوزیشن حکومت کی ووٹوں سے بنا. آپ کو دکھاتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا پاکستان کی 73 سال کی ہسٹری میں، اور دنیا میں شاید یہ پہلی مثال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ حکومتی ارکان جو ہیں وہ اس کو الیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ سلیکٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ کچھ تھوڑا سا فساد ہوتا آپ نے باپ کے ارکان سے، اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا. جب سوال کیا گیا کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس کے اندر آپ نیٹ لوزر ہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ فاتح ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری، تو مریم نواز صاحبہ کا جواب. اچھا میڈم، آپ کو لگتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک زرداری سب پہ باری پہ باپ باری ہو چکا ہے؟ ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے کہ اور کس کے کہنے پہ باپ جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے کہنے پہ تو ووٹ نہیں کرے گا نا. سنجرانی صاحب کو بھی جب باپ کہے گا
تو وہ اس وقت ووٹ کریں گے. ظاہر ہے یہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے, پوری دنیا یہ جانتی ہے. اور جہاں تک سب پر بھاری کی بات ہے تو آج میں بھی اپنے اصول قربان کر دوں, میاں صاحب بھی اپنے اصول قربان کر دیں, تو ہم تو پورے پاکستان پہ بھاری ہو سکتے ہیں بھائی. یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت شرمندگی کا مقام ہے, اس میں کوئی بھاری ہونے کی بات نہیں, بھاری سب کو ہونا آتا ہے. اچھا, یہ بڑی زبردست بات تھی. اب یہ ماضی کی یادیں آپ کو شارٹس کے ذریعے نہیں دکھائیں گے کیونکہ ورنہ پورا شو ہی اس میں گزر جائے گا, لیکن ماضی میں وہ زرداری صاحب کو ایک والد کا درجہ, بلاول اور آصفہ کو بہن بھائیوں کا درجہ اعلان دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے. اس کے علاوہ زرداری صاحب مجھے بیٹی پکارتے ہیں, بلاول مجھے بہن مانتے ہیں, یہ بھی انہوں نے اعلان کر کے کہا تھا. سب ساتھ چلیں گے, ماضی بھلا دیں, ایک نئی سٹارٹ کرنے کی پے در پے کوشش مریم نواز صاحبہ اور ان کی پی ایم ایل نون کی طرف سے آئی. پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, کہتے ہیں بلاول صاحب. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جو یہ وائس پریزیڈنٹ والی کامنٹ کی تھی, یہ میں ضرور دکھانا چاہوں گا. اگر میں نے مسلم لیگ کا وائس پریزیڈنٹ پہ کامنٹ کرنا ہوتا تو میں اپنا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ کامنٹ. اگر کسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں, تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. اچھا, چھوٹا دکھانا ہے نا, تو یہ ایک عام فہم زبان زدہ عام بات ہے کہ پی ایم ایل نون میں ایک پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سے سر مارنے نہ مارنے والی تھاٹ پروسیس ہے, اور ایک ذرا ووٹ کو عزت دو والی تھاٹ پروسیس ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب مل ملا کے چلتے ہیں والی پروسیس ہے, اس کے اندر اس کے چیمپئن شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب ہیں. تو دیکھیں بلاول صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا. جہاں تک کون بنے گا پنجاب کا وزیر اعلیٰ, میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے حق جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, مسلم لیگ کا ہے. قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز ہے, ان کا حق بنتا ہے اور بنتا تھا. اگر کسی وجہ سے وہ حمزہ شہباز صاحب کو نہیں بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں, تو تب ہمیں اس صورت میں مسلم لیگ کیو کے ساتھ, پرویز الہی کے ساتھ بھی ضرور بات کرنا پڑے گا. اس سب کچھ کے بعد جب گیلانی صاحب کی فتح کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ کس طرح ہوا اگر آپ نے ساتھ ان کا نہیں مانگا تھا, تو باقاعدہ ایک فائدہ اٹھانے والی کامنٹ سامنے آئی کہ گیلانی صاحب کو تو بنایا انہی لوگوں نے سینیٹر جن لوگوں نے ان کو پرائم منسٹریل سیٹ سے ہٹایا تھا. بلاول صاحب سنیے. گیلانی صاحب جب ہمارا وزیر اعظم تھا تو اس کو نااہل کیا گیا, انہیں جماعتوں نے کورٹ جا کے نااہل کروایا, اور ہم ان کے آج شکر گزار ہیں کہ ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہم سینیٹر بھی بنے. اب اتنا گہرا طنز اور سب کچھ کے اندر یہ ایک irrevocable پوزیشن پہ ہم پہنچ گئے